نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی مختصر سی حدیث ہے، اس کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لیں اور اس کو اپنے یاد کر لے ہر کوئی۔ فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں۔ خیر الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ لوگ ہیں، خیر اچھے لوگ وہ ہیں۔ من ینفع الناس، من جو ینفع الناس، جو لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ اصل میں ایک اسلامی معاشرے کی بنیادی وہ معاشرت کا ایک پہلو ہے جو مسلمانوں میں الحمدللہ موجود رہا ہے، اور اب بھی جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں ان کی زندگیاں سنور جاتی ہیں اور ان کو ایک سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انفرادی طور پر بھی جو آدمی کسی کے کام آتا ہے کہ مسلمان اور خالص اللہ کے لیے، رضا کے لیے وہ کوئی کام کرتا ہے، کہ کسی کو نفع دیتا ہے، تو اس کو ایک اندر سے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت میں اس حدیث کے اس پہلو سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا کے تقاضے ہیں وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے مسلمان بہت اچھے طریقے سے پورے کر سکتے ہیں۔ دنیا کا جو ٹرینڈ ہے، دنیا کی جو مانگ ہے، دنیا کے اندر جو چلن ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی بس تھوڑی سی ضرورت ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ آج کی دور کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو اتنے بڑے بڑے بزنس اور اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ اور اتنی ترقی جو ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ اصل میں آغاز اس کا جو تھا، یہ تو اصل تھا ان کا مقصد لوگوں کا نفع اور یہ چیزیں نہیں تھی۔ اصل مقصد ان کا یہ تھا پہلے بنیادی طور پر کہ اپنی معیشت کو بہتر کیا جائے۔ بڑی بڑی کمپنیاں بنی۔ جب ایک بزنس مین نے دیکھا کہ میرا پروفٹ بڑھ سکتا ہے جب میں 10 لوگوں کو شامل کر دوں گا، ایک گروپ بنا لوں گا، اور اس گروپ کی بڑی انویسٹمنٹ جب ہو جائے گی اور بہت بڑا اس کے نتیجے میں زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی، زیادہ بڑے پیمانے پر بزنس کروں گا، تو ایک تو کاسٹ کم آ جائے گی، دوسرا ہے کہ پروفٹ مارجن میرا بڑھ جائے گا۔ چنانچہ یہ گروپ پھر آگے بڑھے اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سرمایہ، جب اتنے بڑے بڑے گروپ بھی بن گئے، انہوں نے کہا کہ سرمایہ بہت زیادہ جب ہوگا اور بہت زیادہ ہم بڑے کام کر سکتے ہیں، تو انہوں نے عوام کو شامل کیا۔ تو پھر وہ کمپنیوں نے عوام کو شیئر دیے اور عوام سے پیسہ لیا اور ان کا فائدے ان کو پروفٹ میں سے حصہ دینا اور ان کا حصہ بنا دیا۔ تو اس طرح جب عوام کا پیسہ بھی اکٹھا جمع کر لیا، پھر انہوں نے ایک ملک میں نہیں بلکہ ملٹی نیشنل کمپنیاں بنتی چلی گئیں۔ پھر یہ بھی ٹرینڈ بڑا چلا اور ابھی تک یہ چل رہا ہے کہ جو کوالٹی وائز سب سے اچھی کمپنی ہوگی، جو سب سے بہتر ہوگی، اس کو خرید لیا جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کئی ایسی کمپنیاں تھیں جو بہترین چل رہی تھیں، ان کو ملٹی نیشنل کمپنیوں نے خرید لیا۔ بہرحال دنیا کا یہ ٹرینڈ تھا کہ لوگوں کے ساتھ مل کر بزنس کرنے سے، بڑے سے بڑے بزنس اور بڑے بڑے پروجیکٹ کرنے سے فائدہ زیادہ ہے، اور وہ نفع لوگوں کو جب زیادہ ملے گا تو لوگوں کا بھی اس طرف رجحان ہوگا اور لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے۔ یہی ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ لیکن ان سب کے پیچھے جو اصل مقاصد ہے وہ وہی مادی ضروریات اور بزنس اور یہ چیز۔ لیکن اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اصل جو اس میں جو مسلمانوں کو تعلیم دی گئی تھی، ان سے بحیثیت انسان کی اور انسانیت کی جو تعلیم تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کے فائدے کی بات ہو۔ مثلا بزنس میں اگر کوئی یہ سوچے کہ میں نے دوسرے دوستوں کو شامل کر کے اپنا بزنس بڑا کرنا، تو لازماً فائدہ تو ہوگا، دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن اب مسلمانوں میں جو یہ رجحان خاص طور پہ زوال کے دور سے جو شروع ہوا کہ ہر کوئی اپنا بزنس، مسلمانوں میں لڑائی جھگڑے اور یہ چیزیں کی وجہ سے لوگوں نے یہ ٹرینڈ بنا لیا کہ نہیں یار، اکیلے بزنس وہی جو ہم اکیلے ہی کریں گے اور وہ ہمارا خود ہی اس کے پوری طرح پروفٹ لیں گے۔ حالانکہ یہ اپروچ بہت ہی غلط ہے کہ جس میں آپ محض انفرادی بزنس لے کر اور انفرادی سوچ آپ کتنا بڑا کر لیں گے، زیادہ زیادہ اس کی ایک حد ہوگی، جتنا بڑا بھی کر لیں، آپ اکیلے ہیں، آپ مر گئے تو ختم۔ اصل ضرورت کیا ہے کہ آپ لوگوں کو شامل کریں۔ یہ مسلمانوں اتنا غلط ٹرینڈ چلا اور اس ٹرینڈ کے نتیجے میں یہاں تک ہوا کہ دو بھائی بھی جو ہیں اگر وہ اکٹھا کر رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں الگ الگ کر لو تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ بھئی اصل جھگڑے کی جو وجہ ہے اس کو پہلے ختم کرو۔ اصل جھگڑے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو شروع کے اندر شرائط اور ضوابط واضح طور پر ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتے، لکھے نہیں جاتے، چیزیں پہلے سے طے نہیں کر لی جاتی، اس وقت تک پھر جھگڑے ہونے کے امکانات تو باقی رہتے ہیں اور پھر وہ ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو تلخیاں پیدا ہوتی ہیں
اس کی وجہ سے لوگوں کا ذہن یہ بن گیا کہ نہیں اکیلے کرنا چاہیے. نہیں، اب مسلمانوں کو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مل کے کام کرنا چاہیے. بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی کمپنیاں بنانی چاہیے، کیونکہ آج کے دور کے اندر یہ آج کے دور کا تقاضا بھی ہے، بلکہ ہر دور کا یہی تقاضا تھا کہ جو مل کر اور ایمانداری کی بنیاد پر اور ٹرمز اور کنڈیشن لکھ کر تحریری طور پر ہر چیز طے کر کے کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت ڈالتے ہیں اور اس کا فائدہ سب کو حاصل یہ ہوتا ہے. تو اب ضرورت یہ ہے کہ ہم بھی ادارے بنائیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بات کریں، اور جب اس کے پیچھے یہ والی سوچ ہو اور خالص اللہ کے لیے ہو کہ میں نے فائدہ اپنے بھائی کو پہنچانا ہے یا لوگوں کو پہنچانا ہے، عوام کو پہنچانا ہے، مجھے اگرچہ کم ملے، یہ اگر پیچھے سوچ ہوگی تو آپ اندازہ کریں گے پھر کتنی برکت ہوگی اور دنیا کے اندر کتنی خیر پھیلے گی. تو اس لیے اس حدیث کا جو تقاضا ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو اب اجتماعی کاموں کی طرف آنا چاہیے اور اس پر توجہ دینی چاہیے. کیونکہ اب اس وقت یہی جو ٹرینڈ تھا کہ مل کے کرنا، بڑی ایسی بڑی بڑی کمپنیاں بن گئی ہیں جن کا بجٹ کئی ملکوں سے زیادہ ہے. خود امریکہ کے اندر بعض ایسی بڑی بڑی کمپنیز ہیں کہ اگر وہ اپنا بجٹ وہاں سے اور اپنی انویسٹمنٹ نکال لیں امریکہ سے تو امریکہ کی معیشت بیٹھ جائے. تو اس وجہ سے ضرورت اس امر کی ہے کہ جو دنیا کے اندر عالم کفر کی حکومتیں جو پلاننگ کر رہی ہیں اور بڑے بڑے کام کر رہی ہیں تو کر ہی رہی ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر ابھی بھی ایسے افراد موجود ہیں جو اجتماعی کام کی سوچ لے کر آگے ادارہ بنائیں، اور چاہے آغاز میں چھوٹا سا ادارہ ہو لیکن ان کا ٹرینڈ جو ہونا چاہیے وہ یہی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، خیر الناس من ینفع الناس. آپ اس اپنے بزنس کے اندر بنیاد یہ رکھیں کہ ہم نے فائدہ اپنے بھائیوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے پارٹنر کو اور اپنے لوگوں کو پہنچانا ہے، تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور مسلمانوں کو اس طرف توجہ کرنے کی ہدایت دے.